جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. خادم کو مطلوب طاہر کہتے ہیں. عروسہ خان صاحبہ میرے ساتھ موجود ہیں اور سید اقرار حسن صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. سریعام پروگرام کرتے ہیں لیکن یہ سریعام اور بہت سارے بم پھوڑتے رہتے ہیں. انہوں نے کسی شخص کی شان میں گستاخی کر دی. کون ہے وہ؟ ذل الہی. جی، اور وہ ذل الہی ان کا قبر تک پیچھا کریں گے. یہ ان کو اس طرح کی دھمکیاں ملی بھی ہیں. کون ہے وہ؟ جی وہ ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب. طارق بشیر چیمہ صاحب والی اور اسلامی کالج والی کیا کہانی ہے؟ اسلامی کچھ یونیورسٹی. نہیں کہانی تو دیکھیں میرا آپ جو کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے علاوہ جو کہوں گا سچ کہوں گا, سچ کے سوا کچھ نہیں کہوں گا, ورنہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا قہر اور عذاب نازل ہو. یہ وہی حلف ہے جو آپ عدالتوں میں روزانہ کی بنیاد پہ دیتا ہوں اور آپ نے بھی دیے ہوئے ہیں نا. جی مدعے پہ ہیں. جی مدعا یہ ہے کہ اسلامی یونیورسٹی بھاولپور کا یہ معاملہ جس نے سر اٹھانا شروع کیا. اب راجہ صاحب اور عروسہ, یہ بڑی خوشگوار حیرت کی بات ہے کہ اس یونیورسٹی میں 35,000 اس قوم کی بیٹیاں اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہی ہیں. 35,000 ایک بہت بڑا نمبر ہے, اور ایک ایسے ڈویژن میں, بہاولپور ڈویژن میں, جو کہ جنوبی پنجاب کا ڈویژن ہے, جسے ہم عمومی طور پہ ایک پسماندہ علاقہ کنسیڈر کرتے ہیں. وہاں پہ اپنی بچیوں کو یونیورسٹی بھجوانا یہ بہت ہمت کی بات ہوتی ہے, اور والدین بڑی مشکل سے یہ فیصلہ کنونس کرنا پڑتا ہے اپنی فیملی کو, اپنے محلے والوں کو, اپنی ذات برادری والوں کو. بڑا لمبا پروسیس ہے, اور یہ پراؤڈلی بات بھی ہے کہ فخر کی بات ہے 35,000 بچیوں کے لیے, ہماری بیٹیوں کے لیے اللہ کو ان کی عزتوں کو سلامت رکھے. وہاں پہ یہ معاملہ شروع ہوا کہ ان بچیوں کی ویڈیوز 5500 بچیوں کی ویڈیوز چیف سیکیورٹی آفیسر کے پاس سے برآمد ہوئی ہیں. بلیک میل کیا جا رہا ہے ان کو, پھر منشیات استعمال کروائی جا رہی ہیں. تو یہ ایک بڑا سینسٹیو سا معاملہ تھا. ہم نے اس کو انویسٹیگیٹ کرنا شروع کیا, اور کوشش ہمیشہ یہ ہوتی ہے کہ ہم وہی سنی سنائی باتیں جو ہیں وہ آگے نہ بڑھائیں, اور دین بھی یہی کہتا ہے کہ اس سے بڑا بدکار کوئی نہیں ہے جو صرف بات کو سنے اور سن کے آگے بڑھا دے. ہم نے تحقیق کی اس پہ مکمل کہ معاملہ شروع کہاں سے ہوا. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ کوئی ڈولفن اہلکار تھا, کوئی پولیس کا اہلکار تھا جو پہلے گرفتار ہوا یہ آئس کے چکر میں, جو آئس منشیات کی ایک بہت ہی قاتلانہ قسم آج کل جو ہے وہ اس وقت موجود ہے مارکیٹ کے اندر. اس میں وہ گرفتار ہوا. اس کے فون سے کچھ ویڈیوز برآمد ہوئی, کچھ پارٹیز کی, کچھ منشیات کے استعمال کرنے کی, اور پھر کچھ بیڈ رومز کی. اس کا اچھا ہاں بات وہ جو ویڈیوز جب راجہ صاحب برآمد ہوئی نا, تو ان ویڈیوز میں کچھ ویڈیوز تھیں ولی داد چیمہ کی. ولی داد چیمہ جو ہیں یہ صاحبزادے ہیں طارق بشیر چیمہ صاحب کے. طارق بشیر چیمہ صاحب کاف لیگ کے اس وقت طاقتور ترین وزیر ہیں یزمان سے, جو کہ بہاولپور کی تحصیل ہے, MNA بھی ہیں, اور وہاں کے بڑے یہ تگڑے بااثر اور بدماش قسم کے سیاستدان کنسیڈر کیے جاتے ہیں. تو طارق بشیر چیمہ صاحب نے, دیکھیں ہم نے ایک طاقتور کے تحفظ کے لیے قانون کیسے حرکت میں آتا ہے. آپ یہ اندازہ کیجئے کہ اس معاملے کا آغاز ہی ایک طاقتور کو تحفظ فراہم کرنے سے ہوا ہے, اس کا اختتام کہاں پہ ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں. طارق بشیر چیمہ صاحب نے حکم جاری کیا پولیس کو. انہوں نے کہا جناب, یہ پولیس نے ان کو بتا دیا کہ جناب یہ آپ کے صاحبزادے کی ویڈیو ہے تو ان کی کریے رسو. تو اس کے ساتھ ایک لڑکا تھا احسان جٹ. احسان جٹ کو اسلام ولی داد کا دوست, وہ ویڈیوز میں بھی موجود تھا اور پارٹیز والی ساتھ کرتے تھے. احسان جٹ 17ویں گریڈ کا ہاؤسنگ کا افسر ہے اسلام آباد میں, جو کہ نوکری دلوائی طارق بشیر چیمہ صاحب نے. ٹھیک ہے, 17ویں گریڈ میں, جو کہ جاتا تھا نہیں جاتا, ہاؤسنگ کی منسٹری ہے نا ذل الہی کے پاس. ٹھیک ہے جی, ہاؤسنگ میں 17ویں گریڈ کا افسر احسان جٹ, جس کا کوئی تعلق نہیں تھا, جو صرف پارٹیاں کرتا تھا ولی داد چیمہ صاحب. اس بیس پہ اس کو وہ پوسٹ بھی اسی ظاہر ہے, وہ تو باپ کو کہا, والد صاحب نے لگوا دی. والد صاحب کو لیکن احسان جٹ پہ غصہ بہت آیا کہ میرے بیٹے کو اس نے بے راہ روی پہ لگا دیا. دیکھیں جو بھی کوئی بھی انہوں نے احسان جٹ کو مروایا, پٹوایا, اس پہ پتہ نہیں کتنے 100 گرام جو ہے نا وہ چرس ڈلوائی, منشیات ڈلوا کے پرچے کٹوائے, اس کی زندگی برباد کر دی. طارق بشیر چیمہ صاحب ویسے بڑے ریزنیبل سے لگتے ہیں. مطلب دیکھیں نا, ایک باپ ہے, طاقتور باپ ہے, اس کو اپنے بیٹے کا کریئر مستقبل تباہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, تو قانونی طور پر اس نے زیادتی اور ناانصافی کی, لیکن اپنے بیٹے کو محفوظ کرنے کے لیے. ساتھ انہوں نے یہ جو ہے نا حکم بھی جاری کیا اپنے دیوان خاص اور دیوان عام سے پولیس کو کہ جناب جتنی ویڈیوز بھی جس موبائل میں اس ملک کے یا اس کائنات کے یہ ویڈیو ولی داد چیمہ کی ہے, اس موبائل سے اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کروایا جائے. تو پولیس تو آپ کو پتہ ہی ہے سیاستدانوں کی کس طرح سے جو ہے وہ چاپلوسی کرتی ہے. پولیس نے سلسلہ شروع کیا. وہ چلتے پتہ چلا کہ کون وہ ان پارٹیز کا حصہ ہوتا ہے, کون آئس استعمال کر رہا ہے بہاولپور میں, کس کا فارم ہاؤس استعمال ہوتا ہے. ولی داد کا اپنا فارم ہاؤس بڑا بدنام ہے اس معاملے میں. ولی داد کا فارم ہاؤس جو ہے نا جی, وہ پارٹیز اور آئس کی پارٹیز کے حوالے سے بڑا بدنام.
वलीदाद चीमा साहब वलीदाद चीमा साहब का। और ये बात तारिक साहब को नहीं पता होगी, इस्लामाबाद में ज्यादा रहते हैं। पार्टी हल्का फुल्का तो इतना होता ही है, बच्चों को आप इजाजत दे देते हैं, या वो बता के जाता होगा कि मैं दही लेने जा रहा हूँ शायद। हाँ, और वो भी इतने मासूम है कि वो समझ लेते होंगे कि हाँ मेरा पुत्र जो है दही लाके वापस आ रहा है। लेकिन ज़ाहिर बड़ा संजीदा मामला है। लेकिन इकरार भाई, आई एम सॉरी, मैं देखने वालों से भी माजरत कि मैं हंसा, हम तो हंसे। मेरा सवाल ये है कि जहाँ पे 35,000 बेटियां बच्चियां हों और वो भी उस और इस्लामिया यूनिवर्सिटी, यानी नाम जो है इस्लामिया यूनिवर्सिटी, तो ये सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो तो ले लिया होगा अभी तक क्या? सारा सुप्रीम कोर्ट तो फिर वही मैं गुस्ताखी नहीं कर सकता। अल्लाह ताला 35,000 बेटियों का मामला है, इंसाफ देखे। 35,000 बच्चियां बहावलपुर इंसाफ कैंपस में है। 5 कैंपस है, 3 कैंपस बहावलपुर में इनके, एक रहीमियार खान में भी है आप देखें, और एक बहावल नगर में। लेकिन आप ये सोचिए, किसी वजीर दाखिला ने नोटिस लिया, किसी प्राइम मिनिस्टर ने नोटिस लिया, कोई खबर आपको मिली कि किसी आला सतह पे जो है ना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक शख्स को बचाने के लिए किस तरह से हरकत में आती है? आना चाहिए, जिसके साथ भी नाइंसाफी हो रही है। लेकिन ये 35,000 बच्चियों के साथ नाइंसाफी नहीं हो रही थी। ये 35,000 बच्चियां पाकिस्तानी बच्चियां नहीं है, और एक और किसी अदालत ने नहीं, किसी प्लेटफॉर्म ने नहीं। एक और तरफ में, यानी देखें कि असेंबली है ना, कौमी असेंबली बनी हुई है ना जी, फ्लोर ऑफ द हाउस, यानी वो असेंबली, ये नुमाइंदे कौन है, ये क्यों जाते हैं वहां पे मेरे और आपकी हक की आवाज उठाने, यानी हमारे मुद्दे और हमारे मसले जाना चाहिए आपके और मेरे हक की आवाज उठाने के लिए। ये जाते हैं अपने मुराद, अपने हुकूक, अपने बच्चों के, अपनी नस्लों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। आपका मेरा इसके साथ क्या ताल्लुक है? तारिक बशीर चीमा साहब अगर हरकत में आते हैं मुल्क और कौम की 35,000 बच्चियों के लिए, डीपीओ बहावलपुर अगर हरकत में आते हैं कि इस्लामी यूनिवर्सिटी में जो तालिबात हैं उनकी इज्जतें, उनकी इस्मतें, उनकी इफ़्फ़तें महफूज नहीं है, तो सलाम करते, आज हम उनको सैल्यूट करते। मामला तो फिर एक ताकतवर वजीर के बेटे को बचाने से शुरू हुआ ना, और उस चक्कर में पता चल गया कि जनाब चीफ सिक्योरिटी अफसर के पास भी वो भी मनशियात इस्तेमाल करता है। और जो इससे आगे वाली कहानी है, जो वाइस चांसलर साहब हैं, जो माशाल्लाह से उनकी भी कहानियां हैं और निकल रही हैं, मैं और आप जानते हैं वो उस पे भी हम करेंगे आने वाले वक्त के अंदर कि उनके मामलात, उनके भाई कुछ निजी टीवी चैनल्स पे भी आपको लिया गया और इस मामले पे आपसे बात की गई। वहां पे तारिक बशीर चीमा साहब को भी लाइन पे लेने की कोशिश की गई, वो नहीं आए। तो कोई तारिक बशीर चीमा साहब ने आपसे कोई राब्ता किया क्या? देखिए बड़ी सादा सी बात है, सियासतदान तो हमेशा अवेलेबल होता है ना, अवामी नुमाइंदा है ना, उसका काम है आके अपने आप को क्लियर करे, अपने आप को बताए। तो वो अगर हमारी खबर में कोई झूठ था, कोई सुकम था, कोई झोल था, तो उनका काम था कि वो आके कहते कि जी नहीं, ये यूं नहीं है, यूं है मामला। इस मामले में तो उनको दो तरफ से आना चाहिए था ना। एक तो वो सियासतदान है, यानी पब्लिक ऑफिसर, दूसरा वालिद है कि आपके बेटे पे इल्जाम लगा हुआ है कि भाई आपका बेटा जो है ना इन सारे मामलात में वो इन्वॉल्व था, और वो उसके गिर्द ये सारा रैकेट घूम रहा है, जो कि इस्लामिया यूनिवर्सिटी वाला और ये तमाम बच्चियों 5500 वीडियोस बरामद हुई है। खैर उसकी भी एक पूरी अपनी कहानी है। इकरार भाई 100 के करीब वीडियोस जो है वो पार्टीज की, और इन बच्चियों को किस तरह से वहां पे ब्लैकमेल करके ले जाया जाता था, और एक बार आपको तो फिर मनशियात पे लगा दिया जाए तो बच्चियां। अच्छा, वैसे इकरार भाई एक यानी इस सारे पहलू में से खैर निकली है कि किसी बच्ची ने खुदकुशी नहीं की। यानी होता नॉर्मली जो होता है कि किसी कोई खुदकुशी कर लेता है, कोई नोट पड़ा हुआ था, हमें कभी पता ही ना चलता क्या हुआ, हमें कभी पता ही ना चलता। और ये मामला कब से था? ये तो तहकीक देखे ना, और ये मामला कब से चल रहा था? ये जो चीफ सिक्योरिटी अफसर साहब है ना जी, ये तो पिछले 7 साल से है यहाँ पे, और 5 साल की वीडियोस बरामद हुई हैं इनके मोबाइल फोन से। 5 साल की वीडियोस, और इनके नीचे कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कुछ इनकी जो है ना वो निजी गार्ड्स का एक माफिया है जिसको सिक्रेसी ऑफिसर्स ये कहते हैं। वो कोई टीले के पीछे को छुप के कोई बच्चा बच्ची बैठे हुए हैं, अगर कहीं पे कहीं किसी जगह किसी दरख्त की ओट में कोई बैठा हुआ है, तो ये उनकी वीडियोस बना के फिर चीफ सिक्योरिटी अफसर को भेजते थे। प्रोटोकॉल ये है कि चीफ सिक्योरिटी अफसर ने जो आपका जो वो है, जो इंतजामिया मैनेजमेंट है यूनिवर्सिटी की, उनको ये वीडियोस भिजवानी है, उन्होंने एक्शन लेना है। चीफ सिक्योरिटी अफसर साहब सिर्फ वो वीडियोस अपने तक रखते थे। मुतल्लिका बच्ची को ब्लैकमेल किया जाता था, उसको फिर इस पार्टी गैंग के अंदर शामिल कर लिया जाता था। ये मामला था। अब यानी आप इसको कहीं मंतकी इंजाम पे जाता हुआ देख रहे हैं? क्यों नहीं? मैंने अर्ज किया ना, आप इतने नाउम्मीद हैं। जिस मामले का आगाज ही एक ताकतवर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने से हुआ है भाईजान, उसका इख्तिताम कैसे एक कमजोर को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने पे हो सकता है? यानी आपको लगता है कि पहले दिन अगर तारिक बशीर चीमा साहब अपने बेटे को लेके जाते और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते कि यार ये मुलव्वस है, मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं, ये मैंने इदारों के हवाले कर दिए, अब मैं इनके साथ खड़ा हूं, कोई भी बंदा इन्फ्लुएंस वाला मुझसे, यानी हम किस पाकिस्तान में रह रहे हैं? हम किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं?
تو یہ جو آپ کو وہ کامنٹس بھی میں نے بھی پڑھے ہیں اور وہ کامنٹس پہ تو وہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے شاید یا جو بھی ان کا کوئی سوشل میڈیا ہینڈل کر رہا ہے انہوں نے ون لائنر دے دیا ساروں کو, جو بھی ان کے جس طرح وہ ہلکے کے ان کے ہوں گے جو چیلے چماٹے ہوتے ہیں وہ ان کو انہوں نے ون لائنر دے دیا قبر. تو اب ہر میسج پہ نہ کہ جی طارق بشیر چیمہ قبر کی دیواروں تک آپ کا پیچھا کرے گا, طارق بشیر چیمہ قبر تک پہنچا کے آئے گا, طارق بشیر چیمہ قبر کی دیواروں تک نہیں چھوڑے گا, طارق بشیر چیمہ قبر 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 بہت ہو رہی ہے. اللہ خیر کرے, وہ قبر میں جو رات ہے وہ باہر تو نہیں آپ گزار سکتے. اس کے علاوہ بھی مختلف پلیٹ فارمز پہ واٹس ایپ وغیرہ پہ متعلقہ اداروں کو میں نے دے دی ہے تفصیلات. میں شاید آج کل میں اس پہ اپنے ویلاگ میں بات بھی کروں. یعنی دھمکی کس حد تک آ رہی ہے؟ یعنی سیدھی سیدھی قتل کی دھمکیاں. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. اپنا شیئر کیے متعلقہ اداروں سے اور اسی میں تفصیلات عرض کروں. میرا کام مجھے لگتا ہے کہ مجھے ان کو ریکارڈ پر لے آنا چاہیے. باقی وہی بات کہ یونیورسٹی والا ایک معاملہ ہوا تھا آپ کے پروگرام کا, یہ بھی اس سے نہیں یہ بہت اچھا سوال انہوں نے کیا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے قریبی عزیز جناب مولانا صلاح الدین صاحب جو کہ ایک بہت بڑی جامعہ کے بہت بڑے مدرسے کے محتمم بھی ہیں ڈیرہ اسماعیل خان میں. گومل یونیورسٹی ڈیرہ اسماعیل خان جو کہ بہت بڑی یونیورسٹی ہے, گومل یونیورسٹی کا جو سٹی کیمپس تھا اس کے سربراہ بھی تھے صلاح الدین صاحب, اس کے اسلامک ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی تھے, عربک سائنسز ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ بھی تھے اور ڈین آف آرٹس بھی تھے. ٹھیک ہے, اور بہت ہی باریش اور بڑی بہت ہی دینی الیے والی شخصیت. ان کو ہم نے پکڑا کیا, یعنی ایسی ویڈیو تھی جن کا ذکر بھی نہیں میں کر سکتا, بس یہ سمجھ لیجیے. بچیوں کو نمبر دینے کے چکر میں, نمبر ان کے بڑھانے کے لیے ان کو بلیک میل کر کے وہ ویڈیوز ہمارے پاس تھی کہ جیسے ہی وہ ویڈیوز انہوں نے دیکھی انہوں نے کہا اس کو بند کر دیجئے, میں معافی مانگتا ہوں, میں اپنا ریزگنیشن دے رہا ہوں. انہوں نے استعفیٰ دے دیا. راجہ مطلوب صاحب, عروسہ خان صاحبہ, استعفیٰ دینے کے بعد اسی ملک کی عدالت نے انہیں باعزت بری کیا اور کہا کہ آپ اقرار الحسن کے خلاف حد کے عزت کا دعویٰ کریں. یہ انصاف ہے؟ نہیں, وہ یونیورسٹی سے خود ریزائن کر دیا, لیکن یہ اس ملک کا انصاف ہے, یہ اس ملک کی عدالتیں. یہاں پہ اگر آپ توقع کر رہے ہیں کہ سپریم کورٹ سو موٹر لے گی تو میں آپ کی عقل پہ ماتم ہی کر سکتا ہوں. یعنی رات کو 12 بجے جب دروازے کھول سکتے ہیں باقی کاموں کے لیے, تو یہ کہ ان کی بیٹیاں اپنی بھی تو بیٹیاں. اس ملک کا قانون, اس ملک کا نظام صرف طاقتوروں کے تحفظ کے لیے ہے بس. وہ مجھے یاد ہے آپ کا ایک وہ ویلاگ تھا, آپ کا ایک ویلاگ تھا, اس میں آپ نے ایک بات کی تھی, آپ نے کہا کہ اللہ نے مجھے بیٹی نہیں دی. تو میں چونکہ 3 بیٹیوں کا باپ ہوں, میں جب یہ اس طرح کے حالات دیکھتا ہوں نا تو میں کہتا ہوں کہ یار میں اپنی بیٹیاں یہاں پہ لا کے پڑھا کے, اور اللہ معاف کرے. میں ایک سوال آپ سے کرتا ہوں, بڑا تلخ سوال ہے, میں ہمیشہ کہتا ہوں اور پوچھتا بھی ہوں آپ سے. آپ برطانیہ میں بھی ہیں, آپ کی فیملی بھی وہاں پہ ظاہر آپ رہتے ہیں. میں کہتا ہوں جی برطانیہ میں ہفتے کی رات ہے, صبح کے 4 بج رہے ہیں, اور وہاں پہ اب ہم سب جانتے ہیں برطانیہ جانے والے کہ عام طور پہ جو ویکینڈ ہے اس میں جب آپ سڑک پہ نکلتے ہیں کھانا وانا کھانے کے لیے تو اس پہ آپ دیکھتے ہیں کہ نشے میں دھت غول جو ہیں وہ نائٹ کلبز سے باہر نکل رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, مرد بھی بے شمار, عورتیں بھی, بچیوں نے, لڑکیوں نے تو باقاعدہ سینڈلز جو ہیں وہ ہاتھ میں پکڑ رکھے ہوتے ہیں کیونکہ وہ نشے میں ڈول رہی ہوتی ہیں اور وہ جو ہیلز ہیں اس پہ وہ چل نہیں پا رہی ہوتی ہیں, تو لہٰذا وہ ننگے پیر چل رہی ہوتی ہیں. اور اسی طرح سے ہزاروں کی تعداد میں مرد بھی ہوتے ہیں, کسی عورت کے ساتھ بد تہذیبی ہوتے ہوئے نہیں دیکھی ہم نے. ٹھیک ہے, سڑک کے اوپر ایسے ہی ایک یہ منظر ہے کہ 4 بجے ہفتے کی رات کو اس طرح سے مردوں کی غول نشے میں دھت وہاں سے نکل رہے ہیں, اور ایک منظر ہمارے یہاں پہ لوگ نماز پڑھ کے مساجد سے باہر نکل رہے ہیں ہفتے کی رات 4 بجے. اب آپ کی بہن, آپ کی بیٹی, آپ کی اہلیہ کسی ایمرجنسی میں اسپتال سے گھر واپس تشریف لا رہی ہیں, صبح کے 4 بج رہے ہیں. آپ برطانیہ میں اپنی بیٹی بہن کو زیادہ محفوظ تصور کریں گے ہفتے کی رات 4 بجے, یا ہفتے کی رات 4 بجے پاکستان میں اپنی بہن بیٹی کو زیادہ محفوظ تصور کریں گے اگر وہ اکیلے ٹریول کر رہی ہے؟ تو میں تو دن 4 بجے یہاں پہ محفوظ نہیں سمجھوں گا, چونکہ مجھے پتا ہے نا, مجھے پتا ہے. اب اس معاشرے میں اگر آپ جملہ بول دیں یعنی تو پھر آپ کو جو مجھے پتا ہے کہ اس بات پہ بھی ہمیں بہت گالیاں پڑیں گی, لیکن میں اس کا لاجیکل جواب دیتا ہوں نا. یعنی مجھے پتا ہے پہلی بات تو یہ کہ کچھ ہوگا نہیں. اگر خدا نہ خواستہ سال میں اگر سینکڑوں کے حساب سے وہاں پہ بھی کیسز ہوتے ہیں, وہاں پہ بھی تو گندی ذہنیت کے تو انسان تو پوری دنیا میں, اگر خدا نہ خواستہ کچھ ہوا تو وہ اس کے گھر تک پہنچیں گے, وہ اس کی جان نہیں چھوڑیں گے, اور اگر وہ بھاگ کے پاکستان آ گیا تو وہ یہاں سے اسے لے جائیں گے, اور اگر 30 سال 40 سال کہیں چھپ گیا تو 40 سال کے بعد اس کے ڈی این اے سے کہیں نہ کہیں نکال لیں گے, چھوڑیں گے نہیں, وہ کیس کلوز نہیں کریں گے. جرمنی میں بال سے پکڑا ہوا پاکستانی تھا جس نے ریپ کیا تھا جنگل کے اندر. سر یہاں پہ پاکستان میں, آپ کے پاکستان میں یہاں پہ 32 سال کے بعد ان کو وہ لے کے گئے تھے.
32 سال کے بعد اس بندے نے آئیڈینٹی چینج کر لی, اپنی حالت چینج کر لی, سب کچھ 32 سال کے بعد یہاں سے پھر جب عام آدمی کے لیے تحفظ کے لیے ہوتا ہے پھر تو ایسے ہوتا ہے. یعنی اختتام پہ تو پھر یہی ہے نا, پھر ہم یہی سوچیں کہ یار یہاں پہ قانون تو ہے لیکن اس کی امپلیمنٹیشن نہیں ہے. ہاں قانون کی امپلیمنٹیشن بھی لیکن ہے, غریبوں کے لیے غریبوں کے لیے نہیں ہے. بشیر چیمہ کے بیٹے صاحب کے ان کے لیے قانون تھا, وفاقی وزیروں کے بیٹے کے لیے, ججوں کے بیٹوں کے لیے. وہ سول جج صاحبہ کی بیگم کو گرفتار کر کے دکھائے نا پولیس, جو اس معصوم بچی پہ تشدد ہوا ہے رضوانہ پہ, ذرا گرفتار کر لے پولیس تو اندازہ ہو جائے گا. ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو کہ قانون اور انصاف کس کے لیے. کل اس کو بیل مل جائے گی. یار اقرار بھائی میں چلیں یہ ساری باتیں لعنت بھیجیں اس سب پہ کہ یار اس نے کیا کیا, اس نے کیا کیا غلط. یار ان لوگوں کی یعنی آپ نے آخری دفعہ کب اپنے بیٹے کو کہا ہوگا کہ ہاں ٹھیک ہے بیٹا, کسی غریب کو تم نے روٹی تم اپنے کھا رہے ہو تو کسی کو نہیں, تم نے کسی کا خیال نہیں رکھنا, بس تم نے امیر ہو. تم کبھی مشورہ دیا ہے کبھی آپ کے ماں باپ نے آپ کو؟ یہ کون لوگ ہیں کہ ان کے گھر میں بھی ان کو کوئی سمجھانے والا نہیں ہے؟ اتنے جانور ہیں یہ سمجھانے سے مراد ہے کہ وہ جو اپنے ماں باپ کو کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں, جب دیکھ رہا ہے کہ میرا باپ ایک وزیر کے طور پہ اس نے تہلکہ مچایا ہوا ہے, کیسے کرپشن کر رہا ہے, اس کا استحقاق ایک گاڑی ہے, گھر میں 25 گاڑیاں کھڑی ہیں, پروٹوکول کی 10 گاڑیاں کھڑی ہیں, اس کا استحقاق نہیں ہے, گھر سرکاری کس طرح سے اس کا جو ہے نا وہ غلط استعمال کر رہا ہے, تو جو بیٹا دیکھ رہا ہے وہ اسی طرح سے پھر اپنا ٹریٹ کرے گا. عوام کو وہ رعایا کے طور پہ پھر ٹریٹ کرے گا نا, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو وہ بھی سمجھے گا کہ میں بھی ذل الہی ہوں, منی ذل الہی, اور یہ جو ہے ساری میری رعایا ہے, اور رعایا کے طور پہ ٹریٹ کرے گا. اس کی ذہنیت آپ بنا اپنے رویے سے اس طرح سے بنا رہے ہیں. اور میں اچھا یہ بات چونکہ ریکارڈ یعنی آپ کی کوئی مدد سے رہی نہیں ہے, کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ میں نے آپ کے ساتھ میں نے ٹریول کیا کراچی سے اسلام آباد, آپ اپنے شوٹ کے لیے, تو جو جس ہوٹل میں ہم لوگ رکا کرتے تھے, یعنی اگر میں ایک اچھی بات کسی کی بتانی چاہیے, تو چونکہ ان کو کمپنی کی طرف سے ایک ان کو کمرہ ملا ہوا ہے, تو اگر وہاں پہ دوسرے کمرے ہونے ہیں, میں حلف باللہ میں آپ کو میں پیدا کرنے والے کی قسم اٹھا کے بتاتا ہوں کہ یہ شخص دوسرے کمرے کا پیسے اپنی جیب سے دیا گیا, کھانے کا, دوسرے آدمی کھانے کے پیسے بھی, کھانے کا, سو اسٹیم کا. میں بھی ایک ادارے سے آج تک کبھی اللہ تعالیٰ. ایک مثال ابھی ریسنٹلی جو میں نے دیکھی, پرسوں ہم لوگ سب ڈنر پہ گئے ہیں, تو قرۃ العین صاحبہ نے کس طرح سے وہ پیسے جو ہے وہ سب کو بانٹ رہی تھی, اس کی ایک مثال ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھی کہ گھر میں بھی اس طرح کا ماحول, اور پہلاج صاحب بھی ساتھ تھے, اور کس طرح سے وہ اکیلا کھانا نہیں کھاتا ہے, وہ بھی وہ مطلب مجھے پوچھ رہا گھر میں ایک سسٹم جو ہے وہ ہم نے خود دیکھا ہوا. بڑا آپ نے کہا, میں مثال دیتا ہوں نا, یہیں سے شروع ہوتا ہے. کسی نے کہا تھا کہ بیوروکریسی میں آغاز ہوا تھا 3 ٹیز کے غلط استعمال سے. پہلا ٹی تھا ٹیلی فون. جب لوگوں کے گھروں میں ٹیلی فون لگے, سرکاری کام کے لیے ٹیلی فون لگے تھے, اور انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو تردد کم ہو گیا, ٹھیک ہے نا, پہلا کرپشن کا آغاز ہوا اس ٹی سے. دوسرا ٹی تھا ٹرانسپورٹ. ایک گاڑی آپ کی, اور وہ گاڑی آپ کو ملی ہوئی ہے سرکاری کاموں کے استعمال کے لیے, لیکن وہ آپ کے بچوں کو ٹیوشن بھی چھوڑ کے آ رہی ہے, وہ آپ کی سبزی بھی لے کے آ رہی ہے, وہ آپ کے لیے گوشت بھی خریدنے جا رہی ہے. دوسرا ٹی یہاں سے, اور پھر ٹی اے ڈی اے اس کا غلط ہے. تو 3 ٹیز سے بیوروکریسی میں کرپشن کا آغاز یہاں سے ہوا. اور اسی لیے ادارہ آپ جانتے ہیں, اللہ تعالیٰ زندگی دے ہمارے مالکان کو بھی اور AR White نیٹ ورک کو بطور مجموعی زندگی میں سوال کرنے کا تو وہاں رواج ہی نہیں ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ اگر دوسرے آدمی کا, 2 لوگوں نے کھانا کھایا ہے تو دوسرے آدمی کے پیسے, بلکہ کوشش کی ہوئی پھر کہ پورا بل جو ہے وہ میں خود ادا کروں. اگر یہ میرا بیٹا میرے ساتھ ٹریول کر رہا ہوگا تو وہ یہی چیزیں سیکھے گا, اور ان کے بیٹے پھر یہی چیزیں سیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ بڑا بول نہ بلوائے پروردگار اس کی طرف. ہم لیکن پھر بھی نا امیدی کہتے ہیں کفر ہے, ہم پھر بھی امید کرتے ہیں اللہ کرے کوئی اچھے ہماری ان بیٹیوں بہنوں کی عزتیں عصمتیں سلامت رہیں. اور کیا پیغام کیا دینا ہے, کیا دیں گے پیغام سوائے پیغام یہی ہے کہ انصاف دینے والوں جو بیٹیاں ہماری خاص طور پہ اداروں کے اندر ہیں نا, ان پہ بڑی ذمہ داری ہے. وہ یہ سوچیں کہ ایسی لاکھوں بچیاں ہیں جو اس وقت بھی اپنے ماں باپ کو کنونس کر رہی ہیں کہ ہم نے یونیورسٹی میں پڑھنے جانا ہے, ہم نے کالج میں پڑھنے جانا ہے. تو بچیوں اگر آپ اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو جاؤ گے, ڈرگز میں, پارٹیز میں, تو ان بچیوں کے لیے اپنے ماں باپ کو کنونس کرنا, ان کا فیوچر, ان کا مستقبل بڑا ان کے ساتھ جو ہے نا آپ. جی بالکل, میں بھی یہی کہوں گی. اور بڑی بچیوں نے تو آپ کے وہ ٹویٹر کے نیچے بھی دعائیں بھی دی ہوئی تھی کہ آپ نے جو ہے وہ آپ ہمارا سہارا بنے رہیں, اور بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور میں آخر میں یہ کہنا چاہوں گا طارق بشیر چیمہ صاحب کو, طارق بشیر چیمہ صاحب کو بڑے ریزنیبل, میں تو اقرار صاحب بھائی کو کہا لگتے ہیں, لیکن میں جس بندے کو جانتا ہوں جس کا نام اقرار الحسن ہے, یہ پیروی کرے گا, اور کرنی بھی چاہیے. آپ کی خبر ہے, آپ کو اس کا خبر کا پیچھا کرنا چاہیے, اور آپ کو بتانا چاہیے لوگوں کو کہ بھی حقائق کیا ہیں. چلیں اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے, آباد رکھے, اور بس میں تو پھر بھی یہ دعا کرتا ہوں اور یہ امید کرتا ہوں کہ ان سب کو انصاف ملے. الہی آمین. آمین.